اسرائیل کے قطر پر حملے کے فوراً بعد سعودی عرب اور پاکستان نے ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کو گزشتہ 50 سالوں میں سب سے اہم فوجی سفارتی انیشیٹو سمجھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا اور اسی طرح پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ ان دونوں ممالک کی قومی دفاعی پالیسی اور ذمہ داریاں اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جس سے دونوں قوموں کے درمیان ایک مضبوط اتحاد ہو گیا ہے۔ اس حصے میں سعودی عرب کے الیمامہ پیلس میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کرنے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تقریب میں اہم شخصیات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف، اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، خواجہ آصف شامل تھے۔ یہ معاہدہ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ (SMDA) تھا، جو شامل ممالک کے درمیان تعاون اور اتحاد کا ایک مضبوط پیغام ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب اس طرح کے اسٹریٹجک کوششوں میں مصروف تھا۔ اس حصے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد پر انہیں دیے گئے اعلیٰ سطح کے پروٹوکول اور اعزازات کی تفصیل ہے، جس میں F-15 رائل ایئر فورس کے جیٹ طیاروں کا اسکالٹ اور فضائے اسلامی شامل تھی۔ حالیہ سالوں میں کسی پاکستانی وزیر اعظم کے لیے اس طرح کا شاندار استقبال انپریسیڈنٹیبل ہے اور اس کا تعلق ایک اہم مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط سے ہے۔ پاکستان کے حیرت انگیز جیو پولیٹیکل موقف پر بات کی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اس کی نسبتاً کمزور معاشی، سماجی اور سیاسی بنیادوں کے باوجود ملک اپنی متوقع صلاحیت سے بڑھ کر کام کر رہا ہے۔ یہ تبصرہ پاکستان کی فارن پالیسی اپروچ اور اس کے اقدامات کے پیچھے چھپی پراسرار حکمت عملی پر سوال اٹھاتا ہے۔ دو مسلم ممالک کے درمیان ایک بڑی دفاعی معاہدے کی اہمیت پر بات کی، جسے 50 سالوں میں سب سے بڑا قرار دیا ہے۔ وہ تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں جس میں مشرقی وسطیٰ کے تحفظ میں پاکستان کے دیرینہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے، خاص طور پر 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں 1967 کے دوران پاکستانی مسلح افواج اور فضائیہ کے اہلکاروں نے فعال طور پر حصہ لیا۔ پاکستانی پائلٹس نے اردن، شام اور مصر کے فضائیہ کے لیے پرواز کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں کے خلاف ڈائریکٹ ڈاگ فائٹ میں حصہ لیا۔ اس حصے میں 1982 میں ضیاء الحق کے دور میں ہونے والے ایک دفاعی معاہدے پر بات کی گئی ہے، جس میں سعودی عرب نے حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے فوجیں بھیجیں، اور اب اس میں 2025 کے نیٹو چارٹر کے آرٹیکل 5 کی وضاحت کی گئی ہے، جس کے تحت ایک نیٹو ملک پر حملہ تمام ممبران پر حملہ سمجھا جائے گا، جس سے مشترکہ رد عمل اور باہمی کارروائی کی ترغیب ملے گی۔ اسی طرح اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب اسے اپنے اوپر حملہ سمجھے گا اور اسی کے مطابق جواب دے گا۔ یہ بحث سعودی عرب پر حملے کے اثرات پر مرکوز ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کی دو تشریحات ہیں، ایک میں فوجیوں کی ٹریننگ اور پوزیشننگ کے ساتھ کنونشنل فوجی انگیجمنٹ شامل ہے، دوسرا نیوکلیئر ڈیٹرنس سے متعلق ہے۔ سعودی حکومت کے معاملات میں ٹرانسپیرنسی کی کمی کی وجہ سے ان معاہدوں کی تفصیلات غیر واضح ہیں۔ اسی تناظر میں اسٹریٹجک کی اصطلاح خاص طور پر پاکستان کی لیکسیکون اور ٹرمینالوجی سے جڑی ہوئی ہے، جس کا بنیادی مطلب نیوکلیئر ایسٹس ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سعودی عرب کی نیوکلیئر امبریلا کا اعلان پاکستان کی مدد سے کیا گیا ہے۔ یہ بحث ریاض اور اسلام آباد کے درمیان حیرت انگیز قربت کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کے باوجود کہ سعودی عرب ہندوستان کا ایک بڑا اقتصادی پارٹنر ہے اور اسی کے ساتھ اہم ٹریڈ ریلیشنز ہیں۔ مزید اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، جس کا تجارتی حجم $5 بلین ہے، جو انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے تجارتی حجم سے 8 گنا کم ہے۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات بنا کر انڈیا کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ بڑی تجارتی تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کی ریشنل کیا ہے۔ امریکہ نے سستے تیل کے بدلے میں سعودی عرب کی سیکیورٹی گارنٹیز کو یقینی بنایا تھا، جس میں 100 سالہ گارنٹی اور فوجی موجودگی جیسے ٹراپ اسٹیشنز شامل ہیں۔ یہ حصہ مشرق وسطیٰ میں امریکی قومی سلامتی کے مشیروں کے اثر و رسوخ پر بات کرتا ہے، جس میں خطے میں امریکی سیکیورٹی گارنٹیز میں حالیہ کمی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ خاص طور پر قطر پر توجہ مرکوز کرتا ہے، ایک ایسا ملک جو امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرتا ہے جو یورو فائٹر ٹائفونز، F-15S رافیلز جیسے جدید امریکی اور یورپی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس زبردست فوجی موجودگی کے باوجود اسرائیل کو اس صورتحال میں نسبتاً بے بس دکھایا گیا ہے۔ اس حصے میں ایک ایسے واقعے پر بات کی گئی ہے جہاں امریکہ نے غیر متوقع طور پر بغیر کسی پشتگی اطلاع کے اسرائیل نے قطر کے علاقوں پر حملہ کیا، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تاخیر سے معافی پر تنقید ہوئی۔
یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت، ایران کے ساتھ میڈیشن اور حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈائیلاگ شروع کرنے میں قطر کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ ان مذاکرات کے اختتام سے پہلے ہی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ دو امکانات پر غور کیا گیا ہے، یا تو امریکہ کو اسرائیل کے ارادوں کے بارے میں علم تھا اور اس نے معلومات چھپائیں جسے قطر سے غداری سمجھا جاتا ہے، یا وہ بے خبر تھے جو وہاں امریکی فوجی موجودگی کے پیش نظر ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں امریکہ کو قطر سے غداری کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اور یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اس واقعے سے ایک سبق سیکھا ہے۔ سعودی عرب کو جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ اسرائیل جب چاہے حملے کر سکتا ہے، جس سے بروقت رسپانس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر سعودی عرب نے شہباز شریف سے مدد کے لیے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے ایک مضبوط اتحاد کی شمولیت ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ایک نیٹو آرٹیکل 5 لائک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہوا، جس کی ڈوئل سگنیفیکنس ہے۔ پاکستان کو بھی انڈیا سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، جو اجتماعی سیکیورٹی کے انتظام کو تقویت دیتا ہے۔ اس حصے میں آپریشن سندور جیسی ایک اور فوجی مہم کے امکان پر بات کی گئی ہے، جہاں سعودی عرب نہ صرف پاکستان کی حمایت کرے گا بلکہ ڈیٹرنس میں بھی مدد کرے گا۔ یہ MBS کے براہ راست فوجیوں کو نہ بھیجنے کی علامتی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مزید اس بات کی اعلان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کسی طرح بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور انہیں پامال کیا جا رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل کی بے توقیری کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس قانونی نظام کی خرابی کے نتیجے میں دنیا بھر اور تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ الائنسز میں آذربائیجان اور سعودی عرب، USA، چائنا، ترکی سمیت کئی ممالک کھل کر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، جو ان کے درمیان قریبی تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کثیر جہتی ہیں، جس میں پہلا بڑا عنصر فوجی ڈپلومیسی ہے۔ پاکستان بین الاقوامی ڈپلومیسی میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے۔ جب بھی عالمی تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پائیوٹل بن جاتا ہے۔ تاریخی طور پر کولڈ وار کی طرح، جب پاکستان C2 اور سینٹو جیسے اتحادوں پر دستخط کر کے روس کے خلاف ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، یہ عالمی پاور ڈائنامکس میں ایک اسٹریٹجک کردار ادا کرتا ہے۔